السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، لاک ڈاؤن جاری ہے، پورے ملک میں کاروبار بند ہے، بے روزگاری بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اس لاک ڈاؤن سے پہلے، اس کرونا وائرس سے پہلے بھی ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، حتیٰ کہ سن 2018 کے بعد سے یہی حالات رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جی جس حال میں ہمیں معیشت ملی ہے وہاں سے ریکور کرنے میں آہستہ آہستہ وقت لگے گا۔ جن نوکریوں کا وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ نوکریاں تو لوگوں کو نہیں ملیں۔ جن گھروں کا اعلان کیا تھا وہ گھر تو ابھی تک نہیں ملے تھے، لیکن اب حالات مزید خراب ہو گئے ہیں، مزید لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ روز یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، کب زندگی معمول کے مطابق آئے گی۔ لوگوں کا جو صبر ہے وہ ڈر اس بات کا ہے کہ کسی بھی دن ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور وہ سڑکوں پہ خود نکل آئیں گے بے بس ہو کر، کیونکہ کب تک گھروں میں بیٹھ کر انتظار کریں گے، برداشت کریں گے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے ہم نہ تیار تھے نہ ہمیں تیار کیا گیا۔ ہمیں تو جب سر پہ بات آ گئی تو تب بتایا گیا کہ یہ کرونا وائرس آ گیا ہے، اس کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے، اور یہ بتانا عوام کو بھی اور خود کو بھی پہلے بتانا بہت ضروری تھا۔ اور خود میں جیسا کہ گورنمنٹ پاکستان نے جو اقدامات شروع کیے وہ بہت تاخیر سے کیے۔ بہرحال اب جب اس جنگ میں ہم سب برابر حصے دار ہیں، اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں اور فتح حاصل کریں، وہیں پر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے منظر عام پر آ کر کہ جی ہم تو اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک یونٹی کا میسج جائے، وہیں پر پھر کوئی اور حکومت کا وزیر یا اپوزیشن میں سے کوئی وزیر یا اپوزیشن میں سے کوئی اپوزیشن کا سپوکس پرسن آ کر کسی پریس کانفرنس کے ذریعے یا کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے کہ جس سے پھر دوسری پارٹی آ کے جواب دیتی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے آج این سی سی جو قومی رابطہ کمیٹی ہے اس کے اجلاس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی، تنقید کی فیڈرل گورنمنٹ پہ۔ پھر این سی سی میں یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہوں، فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرے اور باقی تمام صوبے اس پر عمل کریں۔ یہ بڑی اچھی بات تھی، یونٹی کا میسج تھا۔ پھر جیسے ہی این سی سی کا اجلاس ختم ہوا تو فردوس عاشق اوان صاحبہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی دیکھیے انہوں نے یہ جو کیا غلط کیا، نہیں اس طرح سے شکایت کرنی چاہیے، شکوہ ہوگا پھر جواب شکوہ ہوگا۔ اگر انہوں نے غلط کیا تو پھر آپ پر کیا یہ فرض تھا کہ آپ بھی آ کر اس طرح سے میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، ایک پریس کانفرنس کر دیں اور اس میں جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیں؟ پھر یقیناً وہاں سے جواب آنا بھی ضروری تھا۔ تو یہ کب جا کر ہمیں صحیح معنوں میں عملاً یونٹی ملے گی؟ آج کے پروگرام کا یہ پہلا سوال، اور پھر آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب نے کرونا وائرس کو لے کر جو از خود نوٹس ہے اس پر اظہار برہمی کی اور جو پرفارمنس تھی گورنمنٹ کی اس پر کرٹیسائز کیا۔ وہ کرٹیسزم کیا تھا؟ اس میں ظفر مرزا صاحب کو ہٹائے جانے کی بھی بات ہوئی، بعد میں کہا گیا جی ہٹائے جانے کا حکم ہو گیا، کوئی ایسے آرڈرز پاس نہیں ہوئے۔ ریمارکس میں یہ بات ضرور کہی گئی تھی، اور ریمارکس میں یقیناً جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو اظہار خیال ہوتا ہے اور کیس کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہوئے اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں آرڈر کوئی پاس ہوا کہ جی ہٹا دیا جائے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو۔ کب یہ جا کے لاک ڈاؤن ختم ہوگا، اس پر یہ یا بڑھانا کب ہے، کب تک کا ہے، یہ کل فیصلہ ہونا ہے۔ آج فیصلہ ہونا تھا لیکن اس کو کل تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا یہی موضوع ہے، یہی وہ سوالات ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ آج کے مہمانوں کا تعارف ہمیں حکمران جماعت پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا محمد ارشد صاحب نے۔ رانا محمد ارشد صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے۔ عامر حسن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے عامر حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ شکوہ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی قیادت یا آپ کی پارٹی کے نمائندگان سے ہے یا آپ کی پارٹی کے چیف منسٹر سے ہے، یعنی کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب سے، کہ آپ ایک طرف تو این سی سی میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اکٹھے ہو کے چلنا ہے، جو آپ حکم دیں گے فیڈرل گورنمنٹ حکم دے گی ہم اس پر عمل کریں گے، دوسری طرف این سی سی سے پہلے ہی پریس کانفرنس کر کے، طویل پریس کانفرنس کر کے پھر شکوے کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ این سی سی میں ڈسکس ہونا تھا، تو اس طرح سے اس کا ڈھول پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں علی ممتاز صاحب، جب سے یہ کووڈ 19 کا ایشو آیا ہے، چیف منسٹر سندھ ایک روٹین کے ساتھ بریفنگ ایک دیتے ہیں پریس کو، میڈیا کو، جس کے ذریعے عوام تک پہنچنا اور عوام تک سندھ حکومت کے اقدامات کو پہنچانا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آج کوئی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی
تو چیف منسٹر سندھ نے کوئی ایسی بات اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کی. ان کا لہجہ, ان کی پوری پریس کانفرنس, مجھے کوئی ایک فقرہ بتا دیں کہ جس میں انہوں نے کوئی قابل اعتراض بات کی ہو. انہوں نے بارہا اپنی گزارشات پیش کی ہیں پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے طور کے اوپر. پرائم منسٹر سے گزارش کی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, آپ لیڈ کریں, فیصلے متفقہ طور پہ ہونے چاہیے, اور وہ جو کہتے رہے ہیں وہی بات کی ہے. دیکھیں جب سے یہ ایشو آیا ہے, اگر آپ صرف ایمانداری سے علی صاحب سندھ گورنمنٹ نکال دیں اور ایک چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ کو علیحدہ کر دیں, تو مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کوئی حکومتی عہدیدار آپ کو نظر آتا ہے, کوئی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت نظر آتی ہے جس نے اس ایشو کو سیریسلی ٹیکل کیا ہو, جس نے اس کے بارے میں کوئی اویئرنس دی ہو, جس نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ 27 فروری کو چیف منسٹر مراد علی شاہ نے اس کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ کے بارڈرز کو آپ سیل کریں, تفتان بارڈر سے بڑے زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, اسے آپ چیک کریں. ٹھیک ہے, لیکن عامر صاحب سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کچھ جو اعتراض تھا, جائز ناجائز صحیح غلط جو بھی تھا, یہ این سی سی کا اجلاس ہونے جا رہا تھا, وہاں پہ تمام وزراء اعلیٰ نے ہونا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے ہونا تھا, اس وقت کر لیا جاتا, مطلب تاکہ یہ ایک میسج نہ جائے لوگوں تک, یہ بات لوگوں کو نہ لگے کہ جی دیکھیں یہ تو ابھی بھی بٹے ہوئے ہیں, تقسیم ہوئی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, تقسیم کا اگر آپ کے وفاقی وزراء جو 2 مہینے سے غائب تھے, آپ نے وارڈا صاحب کو پچھلے 1.5 مہینے میں کہیں دیکھا تھا؟ علی زیدی صاحب ابھی بھی غائب ہیں, ان کے وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا بھی پتہ نہیں, تلاش گمشدہ کے اشتہار دیں ان لوگوں کے, یہ سارے غائب تھے. اب ایک دم سے یہ نکلے ہیں, انہوں نے نکلتے ہی سندھ حکومت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں. یہاں سے فیڈرل منسٹر ہیں مراد سعید صاحب, انہوں نے ویڈیو بیان جاری کر دیا. فردوس عاشق افغان صاحبہ باتیں. دیکھیں یہ کوئی طریقہ کار ہے ایک منتخب حکومت کے خلاف؟ آپ کو دیکھیں, اگر پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو سمجھیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے اور تمام صوبائی حکومتوں کو لے کر چلنا ان کی ذمہ داری ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ یا ان کی کوئی ریزرویشن ہے سندھ گورنمنٹ کی ہیں, یہ پرائم منسٹر کی کوئی ریزرویشن ہے سندھ گورنمنٹ کے بارے میں, تو ایک فون کال کے ذریعے بات ہو سکتی ہے, انہوں نے یہ کرنا چاہیے. میں صرف ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ وزیر جو پتہ نہیں کہاں پہ تھے اور ایک ماسک خرید کے لگا کے بیٹھ گئے اور اونچی اونچی باتیں کرنا شروع کر دیں, اور اس حکومت کے بارے میں جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, جس کی پوری پاکستان کی سول سوسائٹی تعریف کر رہی ہے, سیاسی جماعتیں تعریف کر رہی ہیں, اور جس نے لیڈ لی, جس نے بتایا کہ اس پینڈیمک کے خلاف ہمیں کس طرح اکٹھا ہونا ہے اور کیسے کام کرنا ہے, آپ اس کے خلاف اس طرح سے میدان میں آ جاتے ہیں. آپ نے عامر حسن صاحب کا پوائنٹ آف ویو سن لیا. عامر حسن صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو سوال پوچھنے سے پہلے میرے ذہن میں بھی تھی, کہ یہ سارا کچھ شروع وہاں سے ہوا کہ جب فیصل وارڈا صاحب جو پہلے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے, اچانک کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر گورنمنٹ پہ انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. تو گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اگر پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی سندھ میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طریقے سے تنقید کر رہے تھے تو پھر ہمیں جواب دینا پڑا. دونوں طرف سے اس طرح کی غلطیاں ہیں, آپ سمجھتے ہیں اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ پی ٹی آئی کے بھی جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کا بھی قصور ہے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس موقع کے اوپر کوئی میڈیا وارفیئر نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے خطرناک زون میں آلریڈی انٹر ہو چکے ہوئے ہیں. 12 اپریل کو پاکستان کے 6 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں پہلے پیشنٹ کے آنے کے بعد, اور اب دنیا بھر میں اگر دیکھیں تو 7واں اور 8واں ہفتہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اور اس کے بعد 9واں اور 10واں جو ہوتا ہے وہ پیک پہ جاتا ہے. اور اب ہمارے جو ڈیلی کے کرونا کے جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ تقریباً اب 200 300 اور نیئرلی 400 بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اب جو ٹائم پیریڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت اگر میڈیا کے اوپر جو ڈسکشن ہے اس کو اپوزیشن نے کیا بیان دیا اور حکومت نے کیا بیان دیا, اس کی بجائے اس وقت ہم اگر جو صورتحال ہے اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو میرا خیال ہے کہ عوام کا اور قوم کا بھلا ہوگا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. صرف اس میں احمد جواد صاحب بات صرف وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ آج جب یہ این سی سی کی میٹنگ بھی ہو گئی, ایک اچھا میسج تھا مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے, تو پھر فردوس عاشق افغان صاحبہ کو بھی آ کر اس طرح سے میڈیا ٹاک نہیں کرنی چاہیے تھی, وہیں پہ معاملے کو ختم کرتے تھے, خاموش رہتے, ٹھیک تھا. چلیں اگر اس بات کو مان لیا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہ جاتا ہے, میں تو پھر دوبارہ اسی پہ آ رہا ہوں کہ لیٹ سے
کہ سندھ کے چیف منسٹر نے NCC کی میٹنگ سے پہلے ایک پریس کانفرنس کر لی، لیٹ سے وہ غلط کیا، یا NCC کی میٹنگ کے بعد اگر فردوس عاشق اعوان نے اس کا جواب دیا تو وہ بھی غلط کیا. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ تیسری غلطی کیا ہم نہیں کر رہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کہ آج حکومت اور ایک صوبائی حکومت کے درمیان جو ہے وہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے یا ایک دوسرے سے ہم مل کر احمد جواد صاحب، آپ اور ہم یہاں سب مل کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دونوں کو ہی غلط کہیں تاکہ دونوں کو ہی غلط کر کے کہہ دیں کہ جی آئندہ نہ کریں. میں نے اسی لیے کہا، میں کہ چلیں ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے جو تھا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہاں سے آنورڈز اگر ہم دیکھیں اب ہم 7ویں ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں اور یہاں سے اب آپ کی تعداد جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ایکسپونینشلی اس نے اب گرو کرنا ہے. ابھی تک ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچی کہ ہم جو ہے وہ کچھ صحیح جو ایک سٹیٹس ہے کرونا کا وہ ڈٹرمن کر سکیں. اس وقت ہم جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہر 12 بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کرونا سے انفیکٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 8% کے قریب 7 to 8% کے قریب ریشو ہے جب آپ کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے کرونا انفیکٹ ہونے کے چانسز. یہ 7 to 8% ریشو جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے جی. اور آنے والے دنوں میں جتنی ہم ٹیسٹنگ کریں گے تو ظاہر ہے اس سے اضافہ ہوگا. اب جو چیف منسٹر سندھ نے ایک بات کہی کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل حکومت کرے، اور میرا خیال ہے اسی والے سے اب اس پہ کنسلٹیشن میوچل جاری ہے. نیشنل کوآرڈینیشن سینٹر جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس میں صوبے اور ٹھیک ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے احمد جواد صاحب ذرا مختصراً یہ بتا دیجیے گا رانا صاحب، اس کے بعد پھر بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا تاکہ آپ کو ذرا اچھا ٹائم مل جائے، کھل کے آپ تفصیل سے جواب دے سکیں. احمد جواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگلے 2 ہفتے بڑے کروشل ہیں اور یہ سب سے زیادہ یہ اگلے 2 ہفتے کروشل ہیں، اور دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو اسی ٹائم پہ آ کر یہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہونا چاہیے جو پہلے تھا، جس کو ہم لاک ڈاؤن کبھی جزوی لاک ڈاؤن کہہ رہے تھے، اب مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کرفیو کسی صورتحال ہونی چاہیے کہ اگر یہ اگلے 2 ہفتے اتنے زیادہ کروشل ہیں؟ جی علی ممتاز صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں فی الحال جو ہے ایک سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم جو چین ہے اس کو بریک کر لیں. آپ دیکھیں ٹرکی میں ان کے انٹیریئر منسٹر نے ایک دم سے جو ہے کرفیو کا اعلان کر دیا اور اس سے کافی صورتحال خراب ہوئی. اس کے بعد اس نے ریزگنیشن بھی پیش کیا. لیکن دیکھیں آپ نے اگر اس چین کو بریک کرنا ہے، اس وقت اگر آپ بریک کریں گے تو آپ کا کم نقصان ہوگا. اگر آپ 2 ہفتے گزرنے کے بعد کریں گے تو آپ کو پھر زیادہ کرونا کے حوالے سے نقصان اٹھانا پڑے گا. اس میں صرف وہی چیز پیچھے رہ جاتی ہے کہ ایک عام آدمی کی جو مشکلات ہیں اور ایک جو ہمارا ڈیلی ویجر ہے اس میں ایک اچھا قدم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے اوپر ہو گیا ہے کہ جس میں ایک بڑی تعداد میں تقریباً 1.20 کروڑ لوگوں کو جو ہے احساس پروگرام کے تحت جو ہے. ٹھیک ہے احمد جواد صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے. آپ نے جو احساس پروگرام کی بات کی ہے اس کو بھی ابھی ہم ڈسکشن میں شامل کریں گے اور عامر حسن صاحب سے بھی اس پہ ان کی رائے لیں گے، رانا محمد ارشد صاحب سے بھی اس موضوع پر ان کی رائے لیں گے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اور ابھی جو احمد جواد صاحب بات کر رہے تھے کہ سخت لاک ڈاؤن کرنا ہوگا، بالکل کرنا ہوگا اور فوری طور پر کرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر یہ جو لوگ آپس میں ناراضگیاں دیکھتے ہیں نا کہ جی جس طرح سندھ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ جی اتنی یونین کاؤنسلز 11 یونین کاؤنسلز ہم بند کر رہے ہیں، تو وہاں پر عامر لیاقت صاحب جو پی ٹی آئی کے MNA ہیں کراچی سے، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ میرے حلقے میں سے بھی ایک UC تھی اور مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا، مجھ سے کم بلا کر پوچھ تو لیا جاتا تاکہ میں لوگوں کو بتاتا کہ تیاری کر لو مکمل لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پھر بیچ میں سامنے آ جاتی ہیں. جو اس سے نہیں پوچھا وہ کہیں گے جی میں ناراض ہو گیا، مجھ سے بھی پوچھ لیتے، مجھے بھی شامل کر لیتے. تو ایشوز ہمارے اور طرح کے بھی ہیں اور عجیب و غریب ایشوز ہیں. مزید بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے رانا محمد ارشد صاحب، بہت دیر سے آپ صبر سے انتظار کر رہے تھے، اب آپ کی باری ہے، کھل کر کے یہ جو آپ نے کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا، آپ کے ٹی وی چینل، آپ کے چیئرمین صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کرونا کے اس میں سمجھتا ہوں خطرناک وائرس جو کہ عروج پر ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورے پاکستان کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف
ان کو खराज तहसीन पेश करता हूं, जो खुद नहीं बचने पा रहे और आज PIC के भी सीनियर डॉक्टर जो हैं वो भी कोरोना की जद में आ गए हैं। और जैसे आपने कल देखा कि निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में कैसे वायरस फैला, वो तकरीबन 22 या 23 लोग सीनियर डॉक्टर जो हैं वो भी कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इस मौका पर मैं अफवाज पाकिस्तान के जो नौजवान बेटे ड्यूटी दे रहे हैं, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और तमाम वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो ड्यूटी दे रहे हैं, और उन सब से बढ़कर जो मैं समझता हूँ मीडिया पर्सन नहत्ते, इन हालात में जब मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं, जब मीडिया हाउसेस के ड्यूज सूबाई गवर्नमेंट बिलखसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट के जो इशू चल रहे हैं, जो कमेटी बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर नतायज आ जाएं, ताकि मीडिया हाउसेस के जी उन्होंने कहा अगर कोरोना से मर गया कोई मीडिया में तो 10 लाख देंगे। और मैं समझता हूं कि जो मीडिया की तरफ से उसका जवाब मिला है कि अगर कोई अल्लाह को प्यारा मीडिया पर्सन हो गया तो 10 लाख, और अगर कोई बीमार हुआ तो 1 लाख, तो उनके जवाब में जो मीडिया पर्सन ने दिया है वो भी मैं समझता हूं बड़ा लाजवाब जवाब दिया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज कौमी शायद वो कदा कलामी की माज़े शायद कोई ऐसी लेबोरेटरी तलाश कर रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर करके रिपोर्ट दे दे कि लाख रुपया तो मिले। अली मुमताज साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं जो हालात हो चुके हैं, देखना लॉकडाउन है नहीं है, हमारी मिनिस्टर हेल्थ फरमाती हैं कि लॉकडाउन की वजह से पंजाब को हमने कंट्रोल किया है। मिनिस्टर एडवाइजर टू हेल्थ कहते हैं कि हमने अगर लॉकडाउन ना होता तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं लॉकडाउन करेंगे तो गरीब किधर जाएगा? अभी गरीब तो मर रहा है। गरीब को पूछे कि जिसके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे, आपने बात जो की इस पे मैं जरा ये भी ऐड कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जी E7 और डिफेंस में रहने वाले लोग ये बार बार कहते हैं जी मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, बाकी जितना भी मुल्क है वो ये नहीं कहता है कि आप लॉकडाउन करें। आज फिरदौस आशिक अवान साहब ने भी ये कहा कि डिफेंस में रहने वाले कहते हैं कि लॉकडाउन कर दें। अली मुमताज साहब, इशू ये है डिफेंस में जो रहते हैं वहां पर जो छोटे एम्प्लॉइज हैं जिनकी छुट्टियां अगर हमने करवा के घरों में भेज दिया है, अब जो दुकानदार है जो छोटे उनके पास मुलाजिम है वो परेशान है। मेडिसिन के रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आपके मास आज आपकी ऑनरेबल अदालत आलिया के चीफ जस्टिस साहब ने और फुल बेंच ने क्या फरमाया, मैं समझता हूं कि वो हुकूमत की कारकर्दगी, हम नहीं कहते, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो बिल्कुल उनकी कारकर्दगी जो है वो आवाम के सामने ओपन हो चुकी है। और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं कि इस वक्त फुल मिनिस्टर हेल्थ की जरूरत है। आज नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं, अच्छी बात है वो साथ हों, लेकिन आज मिनिस्टर फुल हेल्थ हो, जो किसी हल्के का MNA या सेनेट का मेंबर हो, तो जो उसके पास अवेयरनेस, मोटिवेशन, आवाम से जो राब्ता होगा वो किसी और के पास नहीं हो सकता। ये तजर्बे की जरूरत है। फिर मैं करूंगा कि मैं मुराद अली शाह साहब को एप्रिशिएट करता हूं कि जो कल से बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब टेकअप करें, वो डायरेक्शन दें और हम उनको फॉलो करेंगे। और आज एनसीसी में भी वही टेकअप हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। जो हमारे लीडर मियां शबाशी साहब ने आज भी मीटिंग की, हमें यही डायरेक्शन है मैंने MPs ऑफिस बेयर को कि आप अपना काम करें, रोल प्ले करें। हमने देखना सियासत करने के लिए बहुत सारा कैसे रोल प्ले करें आप राना साहब, अपना बता दें आप कैसे रोल प्ले जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटेक्शन किट्स का डॉक्टर्स के लिए हमने वादा किया था, अनाउंसमेंट की थी, वो हमने पूरे पाकिस्तान के डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाई है। 1 नंबर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर पहुंचाई है, क्योंकि जब खैबर बलूचिस्तान में डॉक्टर कौम के मसीहों के साथ जो हुआ, डंडे बरसाए गए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नेक्स्ट डे हमारे जनरल बाकर साहब जो हमारे मुस्लिम लीग के सदर हैं और शाहजमाल काकर, वो वहां पर दस्ती उनको पहुंचाई। फिर हमने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक हमने छोटी किट्स भी प्रोटेक्शन किट्स दी हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि चाइना हमेशा मदद करता है और मेरा ख्याल है 6 या 7 हमारे जहाज इक्विपमेंट के आ चुके हैं। लेकिन आज अगर हमारे मिनिस्टर हेल्थ जफर मिर्जा साहब जो 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हैंड सैनिटाइजर जो है वो ऑलमोस्ट जो एग्जामिन किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट का अदारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, वो लो क्वालिटी के पाए गए। क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं। तो फिर मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इन इश्यूज को टेकअप क्यों नहीं करते। महंगाई जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, दालें 30 से 50% महंगी हुई है, कीमतें मजीद ऊपर जानी है क्योंकि हालात जो है वो खराब होने हैं। और मैं समझता हूं कि सब्जियां आउट ऑफ कंट्रोल, ये
گھی، یہ آئل، یہ میڈیسن، یہ ماسک، یہ سینیٹائزر، یہ کنٹرول کس نے کرنے ہیں؟ سینیٹائزرز اور سینیٹائزرز کی کوالٹی کی بات کی ہے. عامر حسن صاحب، آپ کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں ٹیسٹنگ کٹس انہوں نے واپس دے دی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہی شہباز گل صاحب نے کہا کہ NIH میں یوز ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی تاکہ اعتراض کم ہو جائے سندھ گورنمنٹ کا، 5 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس میں سے آدھی جو ہیں وہ سندھ کو دے دی گئیں اور آدھی پورے باقی ملک کے لیے رکھی گئیں. تو یہ ٹیسٹنگ کٹس آپ نے کہہ دیا جی فالٹی ہیں، ٹھیک نہیں ہے، وہاں فیڈرل میں NIH میں یوز ہو رہی ہیں. دیکھیے سندھ گورنمنٹ نے جو کی ہے وہ رپورٹس جو ڈاکٹر کی ہے وہ ساتھ دے دی، ہم نے پبلش بھی کر دیا، دکھا بھی دی ہے وہ رپورٹ. وہ کوئی گورنمنٹ نے تو فیصلہ نہیں کرنا تھا، ڈاکٹرز نے کیا، اس میں جو خرابیاں تھیں وہ مینشن بھی کر دی گئی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ شہباز گل صاحب، کچھ لوگوں کا کام ہے کہ وہ پیسے لے کے صرف اور صرف خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اگر ہوش مند کوئی بندہ اس کے بارے میں بات کرے گا تو ضرور کریں گے. میرے خیال سے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ NCC کے اندر اسے کیا جا سکتا تھا ڈسکس. شہباز گل صاحب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ان کے بات کا جواب دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہے ہم جتنا بھی کریں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے کہ ہم کرٹیسائز کریں. سندھ گورنمنٹ نے اقدامات کر کے دکھایا ہے. اب سندھ گورنمنٹ وہی کر سکتی ہے جتنا اس کے اختیارات ہیں. ایون صوبہ سندھ کے اندر بھی بہت سارے معاملات وہ خود سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی ہے. لیکن دیکھیں ایڈمنسٹریشن تو آپ کے پاس ہے نا، کہ اگر احساس پروگرام کے تحت لوگوں میں خواتین کو رقوم دی جا رہی ہیں تو وہاں پر حالات کنٹرول میں رہیں، کوئی وہاں پر بھگدڑ نہ مچے، سوشل ڈسٹنسنگ ہو، تو وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو آپ کے پاس ہے، مینیج کر سکتے ہیں. کوشش یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کی رہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کے اوپر، تو جتنا اپریشیٹ سندھ گورنمنٹ کو کیا گیا ہے ایشوز کے اوپر، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آئی ہیں. لیکن جہاں پہ رینجرز کے جوانوں کے ساتھ انہوں نے خود کوشش کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے، شکست خوردہ عناصر نے، کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کریں، جو کہ میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کوئی اچھی سٹیٹمنٹ نہیں تھی کہ یہ بڑا برا وقت ہے، اس میں آپ اپنے ہلکے پکے کر لیں، یہ جو پیسہ امداد آ رہی ہے اسے ایک سمجھیں کہ اس وقت آپ کو ایک فائدہ دے جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ہلکے پکے ہو جائیں گے. یہ باتیں کرنے کی ہیں کیا؟ یہ وزیر اعظم کو زیب دیتی ہیں؟ اس مصیبت کے اندر اگر ہم لوگ سیاست صرف انتخابی سیاست کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بد نصیبی نہیں ہے، میرے خیال سے یہ ایک قرض ہے، ایک لعنت ہے. مجھے جواد صاحب کی طرف جاؤں گا، یہ بھی ذرا ساتھ میں بتا دیں کہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے. وہ رہ جائے گی بہت ضروری بات. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ایک دفعہ اگر کرنا ہے، تمام حکومتیں کہتی ہیں تو بہتر لاک ڈاؤن کریں، لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے مزاج کے اندر تدبر نہیں ہے، وہ قومی مفاہمت پیدا نہیں کر سکے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ صدر پاکستان وفاق کی علامت ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ آگے آئیں، وہ سب کو بٹھائیں، پارلیمنٹری لیڈرز کو بٹھائیں، پرائم منسٹر کو بٹھائیں، چیئرمین سینٹ، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، ایون میں کہتا ہوں چیف جسٹس، آرمی چیف، سب بیٹھیں. آج جو اداروں کے درمیان یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آئی ہیں، پیپلز پارٹی کبھی انہیں اپریشیٹ نہیں کرے گی یا انہیں سپورٹ نہیں کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ مل کے لاک ڈاؤن میں ایسا لاک ڈاؤن آپ سمجھتے ہیں کہ جو فوج کے ذریعے لاک ڈاؤن لگایا جائے اور سڑک پہ کوئی شخص نہ نظر آئے، بالکل کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو؟ ایسے نہیں. دیکھیں ایسے اگر ہم بات کریں گے نا، دیکھیں جب آپ کے وزراء، کل اب وفاقی وزیر اگر کراچی میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ لوگ مر جائیں گے، گھروں سے نکل آئیں گے، اگر پرائم منسٹر کہے لوگ آ کے آپ سے چھین لیں گے ساری چیزیں، تو یار آپ نہ لاک ڈاؤن کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل ہیں تو آپ کیوں لاک ڈاؤن کرتے ہیں؟ کہ آپ کے سارے معاملات مراد علی شاہ صاحب کے کہنے پہ چلتے ہیں؟ تو یہ سیاست نہ کریں. میں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسے سیریسلی نہیں لیا جا رہا. صدر پاکستان آگے بڑھیں، تمام اداروں کو، تمام پارلیمنٹری پارٹیز کو اکٹھا کریں اور نیشنل ایکشن پلان بنائیں. اس چیز کا بھی کہ لاک ڈاؤن کیسا ہوگا، اس چیز کا بھی کہ لوگوں کو اگر روزگار نہیں ہے تو ان تک انہیں کھانے پینے کا سامان کس طرح پہنچنا ہے. یہ بھی طریقہ کار کہ اگر آپ اس وقت بھی سیاست کھیلیں گے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس پہ 2 حکومتیں، ہماری حکومت بھی اور ہماری مخالف PMLN کی پچھلی حکومت بھی دیتی رہی ہے، آپ اس کا نام بدل کے اور لوگوں کو اس وقت کے اوپر اکٹھا کر کے ایک تماشا لگائیں. عامر حسن صاحب، ہم نے ایک بریک لے لیں، وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو یہ آپ نے بڑا پازیٹیو اوپینین دیتے ہوئے کہا، نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ہے. اسی کو ہم آگے احمد جواد صاحب کے پاس کوسچن کی صورت میں لے کے جائیں گے، آپ کی اس رائے کو، تاکہ اس میں تنقید میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کم کی جائے ایک دوسرے پر، جو کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، اور جو پازیٹیو پہلو ہیں ان کو سامنے رکھا
دیکھا جائے تو ایک پازیٹیو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کا. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج پروگرام کے دوران گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا جو کسی کے ذریعے مجھ تک پہنچا, اور واقعہ یہ تھا کہ جی گھر پہ کسی کے کام کرنے والی کافی عرصے سے نہیں آ رہی تھیں. تو جب ایک دن اچانک آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی کیا موڈ ہے اب؟ تو انہوں نے کہا جی یہ موڈ تو اب آپ نے بتانا ہے, یہ آپ لوگوں کے چونچلے ہوتے ہیں. ہم نے تو جا کر ایسٹر پہ بھی چرچ میں گئے, ہمارے گھر پہ مہمانوں کا بھی آنا جانا ہے, ہم اپنے سارے معاملات کو اس طرح سے چلا رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے ایک ایلیمنٹ ہے کہ کس طرح سے سوسائٹی ہماری موو کرتی ہے, اور یہ معاملہ, یہ میسج کس حد تک ان کے ذہن میں بیٹھتا ہے کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا, ایک دوسرے سے نہیں ملنا. احمد جواد صاحب, نیشنل ایکشن پلان کی تجویز دی ہے عامر حسن صاحب نے, کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ نیشنل جو قومی رابطہ کمیٹی ہے اس سے ہٹ کے نیشنل ایکشن پلان پہ آئیں, جو ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تھی, اسی طرح کا کرونا وائرس کے لیے بھی آنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر جو کام کر رہا ہے وہ اس میں آلریڈی تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہیں. اس میں حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, صوبے بھی ہیں, مسلح افواج بھی ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن کر کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے. اور مزید اب اس میں پریزیڈنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے, ایک آئیڈیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, لیکن اس کی ماڈیلٹی کیا ہو سکتی ہیں یا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, آئی تھنک یہ تو ایک ڈیلیبریٹ کرنے والی چیز ہے. دوسرا میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دیکھیں احساس پروگرام کے تحت جو 12,000 ایک فیملی کو ملے ہیں, یہ تاریخ کا نا سب سے بڑا ایک غریب کے لیے جو ہے فنڈ لوکیٹ کیے گئے ہیں, تقریباً 1200 ارب کے. اور یہ دیکھیں یہ فنڈ جو ہے نہ تو یہ پیپلز پارٹی کا فنڈ ہے, نہ یہ پی ٹی آئی کا فنڈ ہے, یہ تو حکومت پاکستان کا فنڈ ہے, اور یہ غریب آدمی کے پاس جا رہا ہے. اور اس میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک احساس پروگرام بنایا ہے تو اب اس کے ذریعے جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی فی الحال اس کی کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس پہ بحث ویسے کرنے میں خیر اس طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا احمد جواد صاحب, کیونکہ اس پہ پھر وہ کرٹیسزم کراس کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ 12,000 روپیہ 4 ماہ کے پیسے تھے, جو کہ پہلے 2,000 تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, آپ نے 3,000 کر دیے, تو یہ 4 مہینے کے پیسے ہیں 12,000 روپے, یہ وہ دیے جا رہے ہیں, یہ اکٹھے اب کے نہیں دیے جا رہے. دیکھیں یہ 1200 ارب کا ایک جو ہے فنڈ اپروو ہوا تھا, اور اس میں بالکل ٹھیک ہے 3 مہینوں کے یکمشت دیے گئے ہیں, اور یہ احساس پروگرام کے تحت دے گئے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں حکومت پاکستان کا پیسہ ہے, اس کے ساتھ کوئی لیبلنگ جو ہے نا وہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی عوام کے پاس جا رہا ہے, اس لیے اس کو یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے, اس پہ اس ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا دیکھیں اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی جو انہوں نے تمام ممالک کو دی ہے, وہ 2 چیزوں کے اندر ہے, ایک سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری ٹیسٹنگ کیپیسٹی. سوشل ڈسٹینسنگ کا تعلق جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے ساتھ بھی ہے, اور ہمارے معاشرے میں جو کلچر ہے, آپ نے ایک کام کرنے والی مائی کا ذکر کیا, تو اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. اس کو آپ نے اگر بائی فورس کرنا ہے تو آپ کو کرفیو یا لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ نے اویئرنیس کے ذریعے کرنا ہے تو اس میں ہماری جو کلچرل سوشل جو نارمز ہیں وہ ضرور رکاوٹ بنے گی. آپ کی نظر میں رانا ارشد صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا یہ بتا دیں, آپ کی نظر میں کیا کرفیو لگا کر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کس طرح کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ پچھلے 2 لاک ڈاؤن سے جو اب ایکسٹینشن ہونی ہے, اگر ایکسٹینشن ہوگی جو کہ I'm sure کہ ہونے جا رہی ہے, اس میں اتنا زیادہ سوچا نہیں گیا تھا, اس میں فیصلے علیحدہ علیحدہ ہوئے تھے, پروونسز نے علیحدہ کیے, فیڈرل گورنمنٹ کا علیحدہ اناؤنسمنٹ آیا. تو جب اب اکٹھا 1 دن کا ٹائم بھی لے لیا گیا ہے کل تک کا, کیسا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ دیکھیں پھر تو ہمیں 1 دن انتظار کر لینا چاہیے, کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سب سٹیک ہولڈر سے ڈیلیبریشن کی جائے, اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں صوبے بھی اب تیار ہیں کہ ایک یونانیمس فیصلہ ہو اور تمام صوبے اس کو فالو کریں. تو وہ کل ساری چیزوں کو کنسیڈریشن اس کی رکھی جائے گی. صرف ایک کنسرن جو پرائم منسٹر کا بھی ہے, اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ اس کنسرن کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو اوائڈ کیا گیا ہے, اور پیرلل اکنامک ایکٹیویٹی
کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ملک جو ہے وہ اس کا پہیہ ہی رک جائے. ٹھیک ہے, اور اس سے جو امپلائمنٹ انمپلائمٹ ہوگی وہ 1 کروڑ سے اوپر تک چلی جائے گی. پلان کا فارمولا پہلے قوم کے سامنے ہے. جب پوری قوم نے اکٹھے ہو کر 16 جون 2014 کو شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کا آغاز ہوا تھا, حکومت پاکستان اور افواج پاکستان, اور ہم نے سب کو آن بورڈ لیا تھا. مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے زرداری صاحب, عمران خان صاحب کو اکٹھے کر کے APC کر کے میاں نواز شریف صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. پھر اس کا رزلٹ بھی آیا. دیکھیں نا شمالی وزیرستان آج الحمدللہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے, رزلٹس ملے. آج ایشو یہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں اور ڈیٹا جو ہے, جو اسکریننگ ہے وہ قوم کے سامنے لائیں. پنجاب میں آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے سپیڈ کیوں بڑھتی جا رہی ہے کہ یہاں جو اصل ڈیٹا ہے وہ قوم کے سامنے نہیں لایا جا رہا. لاہور کی اسکندریہ کالونی میں آج تو غالباً 46 لوگ ایک ہی گلی سے مل گئے ہیں. پھر ہمارے ننکانہ صاحب, شیخپورہ میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. جو تافتان میں لوگ آئے تھے, اگر ان کی پراپر اسکریننگ, ان کے ٹیسٹ کیے جاتے, اور جو وہاں سے 268 لوگ جو وہاں سے آ گئے اور ان کے ٹیسٹ ہو گئے لیکن ان کو ڈکلیئر, ان کا رزلٹ پراپر نہیں آیا تھا, گھروں کو بھیج دیا. اچھا, اب کیسا ہونا چاہیے؟ اب کیسا ہونا چاہیے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ہم سب مل کر اس ایشو کو ٹیک اپ کریں. اس میں اپنی ہم انا کو پیچھے چھوڑیں. جو دیکھنا آج بھی جو شہباز شریف صاحب نے اجلاس کیا, یقین کریں گے ہمیں جو ڈائریکشن ملی ہے کہ اپنے حلقوں میں امداد بھی کریں اور وہ اس کی بھی نمود و نمائش, کاروبار کھول دیں. نہیں, کاروبار نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کریں, پراپر اس کو مینج کریں, اور جو ٹیسٹ ہے, جو اسکریننگ کا پروسیس ہے پورے پنجاب یا ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ٹیسٹنگ جو کٹس ہیں وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے رانا صاحب, پروگرام کو کی پروٹیکشن کی جو کٹس ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے, سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن احساس پروگرام کے نام پر جو ملتان میں بوڑھی خاتون اللہ کو پیاری ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں احمد جواد صاحب ایک فکرہ مجھے ایک بات کہنی ہے. میں کوئی اعتراض نہیں کرتا, لیکن قوموں کے اندر اگر کوئی ہیروز ہوں, کچھ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہلی منتخب وزیر اعظم تھی, ان کے نام کے اوپر ایک پروگرام تھا, ہماری مخالف حکومت نے بھی اسے جاری رکھا, اسے بدل کے ایک ٹی وی ڈرامے جیسا نام احساس رکھنے سے, یہ کم ظرفی کرنے سے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے قومی مفاہمت سے دوری ہے. پروگرام کو چلائیں, لیکن لوگوں کو آپ کو بہت شکریہ. عامر اسد صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے صرف اتنا ایک نقطہ چھوڑے دوں گا کہ جس پر آپ بعد میں سوچئے گا, آپ کو جواب خیر فوری طور پر ہی مل جائے گا. 22 کروڑ عوام ہے. اب تک کل پاکستان میں صرف اور صرف 65,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور ہم اپنی کارکردگی کو گیج کریں گے اگر اتنی پرسنٹیج آف ٹیسٹ پہ, تو I'm sure کہ وہ غلط ہوگا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.